اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ جو پورا سسٹم ہمارا ہے، معاشرہ جس کو کہتے ہیں، ماں باپ نے اور معاشرے نے، دوست، ٹیچر، قاری اور ٹیوشن اور رشتہ دار، یہ ملا کے پھر ایک ڈاکٹر بناتے ہیں، ایک انجینئر بناتے ہیں، ایک پائلٹ، ایک جج بناتے ہیں، ایک قاری بناتے ہیں، ایک مفتی بناتے ہیں، ایک لیڈی ڈاکٹر بناتے ہیں، نرس بناتے ہیں، جج بناتے ہیں، لائر بناتے ہیں، تو یہ ڈاکو بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، الیکٹریشین بناتے ہیں، تو اور حافظ بناتے ہیں۔ تو کس لیے بناتے ہیں کہ بھئی یہ اچھا انسان بنے اور اچھے پیسے کمائے۔ تو جب اس کو قرآن نہیں سکھاتے، نہیں سمجھاتے، تو وہ پھر اس کو ہم بناتے ہیں مشرک یا منافق یا کافر۔ کافر کا مطلب انگریز نہیں ہوتا، کافر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے حکموں کے اگینسٹ چلنے والا انسان۔ مشرک کا مطلب کہ غیر اللہ کو پوجنے والا، اور منافق کا مطلب ہے کہ سن لیتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے۔ تو پھر اینڈ میں اس کے لیے اچھا بات ہے، پراپرٹی بنا لی، جائیداد بنا لی، بہت کما لیا، بہت اچھا کیا، بہت پیسے کمائے، دنیا میں کہیں بھی آدمی جا کے سیٹل ہو سکتا ہے، لیکن کیا یہ اپنے گھر والوں کو اور خود جنت لے جا سکے گا؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے تو فرمایا ہے کہ 70 بار بھی بخشش مانگو گے مشرکوں اور منافقوں کے لیے تو میں معاف نہیں کروں گا۔ تو اینڈ میں تو جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اچھا کیا، برا کیا؟ لیڈر بنایا، پولیٹیشین بنایا، بہت پیسہ کمایا، اس نے پیسہ جو ہے کما کے اپنی اولاد کو دے کے چلا گیا۔ تو مشرک بنایا، منافق بنایا، کافر بنایا، مسلمان مومن نہیں بنایا، قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں سنا، غور فکر سے نہیں سمجھا۔ تو اینڈ میں اس کو کیا ملے گا؟ گھر والوں کو تو پیسے مل گئے، اس کو تو جہنم ملے گی، اور پیچھے لائن پوری آ رہی ہے سب اس کے پیچھے۔ میرے بھائی، ترجمے کے ساتھ قرآن سنیں تاکہ آپ کا ایمان بنے، اور اس سے ایمان بننے سے آپ کو اللہ پھر ہدایت دے گا، پھر آپ کے اعمال صحیح ہوں گے۔ نہیں تو آپ جو الٹے سیدھے اعمال کر رہے ہیں، اس پہ نہ تو کوئی اجر ہے بلکہ گناہ ہے، بغیر علم کے، بغیر ایمان کے، بغیر اصلاح کے۔ 100 شادیاں، 50 طلاق ہے، 90% لوگ روڈ ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں۔ تو بیماریاں بڑھاپے میں تیار کھڑی ہیں۔ تو جزاک اللہ خیر۔ اصل بوڑھے لوگ جو ہے وہ چلے جائیں گے، ان کی جگہ نئے آ جائیں گے، ان کی جگہ نئے آ جائیں گے، ایسے چلتا رہے گا۔ سب آدم کی اولاد ہیں، دنیا جب سے بنی ہے، پھر جب ختم ہونی ہے، اللہ نے ہماری طرح نہیں ہے کہ 2 روز کا حساب کرنا ہے۔ اللہ نے ایک دفعہ بنائی ہے اور اس کے بعد ایک دفعہ ختم کر دے گا، پھر ایک دفعہ اللہ حساب کرے گا قیامت والے دن۔ تو یہ ہے۔ تو مجھے کوئی یہ ویڈیو اپنی شکلیں دکھا کے ویڈیو شوق نہیں ہے، یہ میں اس لیے ڈال رہا ہوں کہ تاکہ لوگ جو ہے وہ غور فکر سے میری بات سن لیں، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ پرانے لوگ جو چلے گئے انہوں نے یہ چیزیں سیکھ کے نئی جنریشن کو ٹرانسفر نہیں کی۔ تو جب نہیں کی تو وہ ہر آدمی بولتا ہے میں اپنے تجربے، اپنے علم سے سیکھوں گا۔ تو اگر میں آپ کو یہ باتیں جو کر رہا ہوں، یہ نئی جنریشن جو ہے 15-20 سال کے لڑکے، 30-40 سال کے، ان کو 30-40 سال بعد یہ باتیں ساری پتہ چلیں گی۔ تو جب تک 30-40 سال نکل چکے ہوں گے تو وقت قیمتی ہے، اعمال قیمتی ہیں۔ تو جب آپ قرآن ترجمے کے ساتھ سن لیں گے تو پھر آپ وہ اعمال کریں گے جو اللہ کو پسند ہے، جس سے دنیا بھی صحیح ہوگی، آخرت بھی صحیح ہوگی۔ تو سائنس، کامرس، آرٹ تو پڑھا دیتے ہیں، اس سے وہ پیسے بنا لیتا ہے، لیکن اینڈ میں وہ بن جاتا ہے کیا؟ مشرک یا منافق یا کافر۔ جب دین پڑھا ہی نہیں، سمجھا نہیں، دین تھوڑی دیر کے لیے پڑھ لیا۔ اب ہمارے ہاں جو سسٹم ہے جی، ہم امپریس ہوتے ہیں جی، حج پہ تصویریں کھنچوا دیں، بھائی لڑکا کیا کر رہا ہے؟ اعتکاف میں بیٹھا ہے، وہ بھائی واہ بھائی واہ، لڑکی اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے، اچھا بھائی، بہت دیندار لوگ ہیں، عبایا، داڑھی، ٹوپی، یہ تو بہت دین۔ اندر قرآن ہے ہی نہیں۔ اللہ تو دل میں دیکھتا ہے، شکلیں تو اللہ نے بنائی۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہاری شکل صورت، تمہارا قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے اللہ۔ تو دل میں جب تقویٰ ہی نہیں بنا تو وہ ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، لائروں کا بھی آپ نے سن لیا ہوگا، ججوں کا بھی سن لیا، ڈاکٹروں کے بھی ریکارڈ سن لیے ہوں گے۔ تو یہ مطلب دیکھ لیں فلسطین، عراق، سیریا کا کیا حال ہے۔ تو ویسا تو ان کے پاس بھی بہت تھا، آئل تھا، پیٹرول تھا، سب کچھ تھا۔ تو میرے بھائی، اس کو ذرا دھیان سے، غور سے، نسلوں کا سوال ہے۔ آپ دوسروں کو اللہ کہہ رہا ہے تم نصیحت کرتے ہو، خود اپنے تئیں فراموش کر دیتے ہو۔ تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ مسلمان مومن نہیں ہے جو اپنے لیے کچھ سوچے، دوسرے بھائی کے لیے کچھ سوچے۔ ایسا سب کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اس سے ضرورت پوری ہوتی ہے، لیکن وہ سب کچھ نہیں ہے۔ سب کچھ اللہ ہے، پھر انسان ہے، پھر وقت ہے، پھر ہدایت ہے، پھر اعمال ہے، علم، ایمان، اخلاص کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر۔ پاکستان کا حال دیکھ لیں، بجلی نہیں ہے، اور جو ہے پیٹرول کہاں سے کہاں پہنچ گیا، مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور جو ہے وہ
اسپتال بھرے پڑے ہیں، بیماریوں سے کوٹ بھرے پڑے ہیں. تو میرے بھائی یہ کس وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے. تو ہم نے لوگوں کا حساب نہیں دینا جی لوگ ایسے کر رہے ہیں ہم کیا کریں. تو میں نے اپنا دینا ہے، آپ نے اپنا دینا ہے. تو آپ اپنی فکر کرو. اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ویڈیو لمبی ہو گئی تو ترجمے کے ساتھ خالی یہ درخواست ہے، کہیں چلے پہ نہیں جانا، کہیں لندن امریکہ نہیں جانا، نہ دوستوں میں جانا ہے. صرف ترجمے کے ساتھ قرآن سننا ہے. کان میں ہینڈ فری لگا کے سنیں پورا قرآن. تو آج تک کسی نے پورے قرآن کو اسٹڈی کر کے دوسروں کو بتایا نہیں. 6 سال کا مفتی ہے تو وہ اس کے پاس 6 سال کا مفتی ہے، 10 سال میٹرک پاس لڑکی کی مارکیٹ میں کیا ویلیو ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو 23 سال میں ٹھہر ٹھہر کے اترا. تو آپ کے دل پہ آیتیں خود ہی آئیں گی ٹھہر ٹھہر کے، آہستہ آہستہ دل میں. جب اللہ کو رجوع کریں گے تو اللہ پاک آیتیں اتاریں گے. تو یہ ہے، تو یعنی کہ اللہ کے حکم اتاریں گے. ایک طرف سے شیطان کی وحی آتی ہے، ایک طرف سے اللہ رحمان کی، اللہ پاک کی وحی آتی ہے دل میں. تو آپ اللہ کی بات سن لیں گے تو شیطان کے جھانسے میں، دھوکے میں نہیں آئیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں شیطان نے ان کو اپنے اعمال اچھے کر کے دکھائیں. تو یہ ہے کہ اس میں میں ابھی آیت نہیں نکالی تو نہ میں اس کے ساتھ لگاؤں گا. تو یہ میری طرف سے، یہ آپ لوگوں کے لیے زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کبھی بھی موت آ سکتی ہے. تو جو نیک اعمال انسان اللہ کہہ رہا ہے کر لے گا، جو خالی اپنے گھر والوں کا سوچے گا اس کو اتنا اجر، پوری دنیا کے بارے میں سوچے گا اتنا اجر، خالی پاکستان کراچی کے بارے میں سوچے گا اتنا اجر. تو یہ جو پارٹیاں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ دین کی اسٹڈی کریں، اس کے بعد جو ہے بات کریں. میں بڑا ایک دن یہ اگر آدمی کو یہ سلطنت مل بھی گئی، گورنمنٹ مل بھی گئی، تو پاکستان میں تو 2-3 سال سے زیادہ چلتی نہیں ہے. تو وہ کیا کہتا ہے، وہ جی بولتا ہے جی پہلے لوگ بھی ایسے کرتے تھے، جلدی جلدی لوٹو پھوٹو، اس کے بعد 2-3 سال میں تو ویسے ہی گر جائے گی. جب آپ اعمال الٹے سیدھے کرو گے جو اللہ نے کتاب میں منع کیے ہیں، تو پھر وہ تو گورنمنٹ گرنی ہے. تو پھر آپ وہ دوسرے کو بولتے ہو جی فلانے نے گرا دی، فلانے نے گرا دی. آپ کے اعمالوں سے سب کچھ ہوا. اللہ کہہ رہا ہے بندے فائدہ جو تجھے پہنچا اللہ کی طرف سے، جو نقصان پہنچا ہے وہ تیری شامت اعمال ہے. تو میرے بھائی اعمالوں کو سنبھالیں، وقت کو سنبھالیں، قرآن کو سمجھیں، ترجمے کے ساتھ سنیں، اور اس کے بعد اعمال کریں، پھر اس کے بعد منہ کھولیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.